السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانیت پر جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پوری امت کو جب بخشنا ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم پر لازم ہوگی مسلمان۔ تو یہ اللہ کا اتنا احسان ہے جس کا جتنا شکر ادا کرے کم، مگر اشرف المخلوقات انسان کو بنانے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایک تصور پیدا کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اور اس کے حوالے سے بہت سی روایت اور احادیث موجود ہیں۔ آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اس اشرف المخلوقات کے حوالے سے ہے کہ انسان کی باڈی وجود کیا ہے۔ انسان کے وجود میں 80% مایع اور 20% ٹھوس اجزاء کا مرکب ہے، اور ان 80% مایع کے اندر وہ تمام کے تمام خلیات ہیں، اور ان خلیات کا جو مرکز ہے وہ ڈی این اے ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ انسان کے جسم میں موجود ڈی این اے میں جو ریشہ ہوتا ہے جو کہ اس کا ڈی این اے کہلاتا ہے، اس کی اوسطاً لمبائی 6 فٹ تک ہوتی ہے، جبکہ ہر خلیے کے اندر 2 ڈی این اے ہوتے ہیں۔ اور یوں اگر ہم اس کی ٹوٹل کوانٹٹی یا اس کی تعداد کو دیکھیں تو یہ 38 یا 39 ٹریلین کے قریب خلیے انسان کے جسم میں پائے جاتے ہیں، اور ان خلیوں میں پائے جانے والے ڈی این اے کی اگر ہم پیمائش لیتے ہیں تو یہ تقریباً 10 ارب کلومیٹر کے قریب بنتی ہے۔ اور 10 ارب کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ زمین سے ہم اگر سورج کی طرف سفر کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو 70 گنا سفر کو بڑھا دیں تو یہ وہ سفر بنتا ہے، جبکہ اس وقت جو دنیا میں سب سے اسپیڈلی انہوں نے اسپیس شپ تیار کی ہے وہ تقریباً 550 میل پر گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، اور تقریباً اس کو 19 سال سورج تک پہنچنے میں لگیں گے، جبکہ انسانی خلیے کی پیمائش کو اگر اسی سپیس کے ساتھ سفر کیا جائے تو 1330 سال لگیں گے۔ سبحان تیری قدرت میرے رب، میں تیرے آگے کس طرح جھکوں کہ تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، مگر انسان ہے کہ سوچتا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں انسان کے جسم میں 200 سے لے کے 300 قسم کے مختلف خلیے ہیں۔ انسانی جلد بھی ایک خلیہ ہے جو کہ 1 ارب خلیات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح انسان کا دماغ 100 ارب کے قریب خلیات پر مشتمل ہے، جبکہ انسان کے دماغ میں روزانہ 60,000 خلیے بنتے ہیں۔ اسی طرح 127 ملین خلیات آپ کو آپ کی آنکھ کے تھرو 10 ملین مختلف رنگوں کی شناخت کرنے میں مدد دیتے ہیں، جبکہ خون 30 ارب کے خلیات پر مشتمل ہے۔ دماغ میں نیورون کی 86 ملین کی تعداد ہے، جبکہ 100 ٹریلین کے قریب اس میں خلیے پائے جاتے ہیں، اور اگر ہم اس کا ویٹ کریں تو 1.4 کلو کا یہ آپ کا انسانی دماغ بنتا ہے۔ دل میں 2000 گیلن ڈیلی خون کو پمپ کرنے کی صلاحیت ہے، جبکہ آپ کا دل 250 سے 300 گرام کے وزن کا حامل ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان کے جسم میں پائی جانے والی نالیوں کی تعداد کوئی 60,000 میل کے قریب بنتی ہے، جبکہ انسان کی ناک جو ہے
وہ 1 ٹریلین کی اسمیل یا خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے یا ان کے درمیان فرق پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح انسان کی جو آنکھ ہے وہ 36,000 بٹس کی جو روشنی ہے اس کو دماغ تک پہنچاتی ہے۔ انسانی تخلیق میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذرا برابر بھی مشقت نہیں آئی، جب کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کن فیکون کہا اور یہ کائنات اور اس کی تمام مخلوق آنن فانن پیدا ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ انسان کے اعضاء کو بیان کرنے کے لیے انسان کو صدیاں بیت گئی، اور تحقیق اور جستجو کا سفر یہ آج بھی جاری ہے۔ نعمتیں بانٹتا جس طرف وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی اس کے منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کائنات کو پیدا کیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے لیے انسان کو۔ تو انسان جو ہے وہ انس سے ہے، انس عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے محبت، پیار، یا جنرلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی مخلوق جو آپس میں مل جل کر رہتی ہے۔ اور مخلوق خلق سے ہے، خلق کا معنی پیدا کرنے والا یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات، اور اس پوری کائنات میں ہر چیز کا خالق میرا رب ہے۔ تو رب کی بنائی ہوئی چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی ابتدا تو ہمارے حق میں ہے کہ ہم شروع کریں کہ اللہ کی حمد و ثنا، لیکن اس کائنات میں اگر پانی یا جو بھی سب سے بڑا وسائل ہے اس سے ہم لکھنا شروع کریں تو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی سکتے۔ اسی طرح انسان کی باڈی کے اندر پائے جانے والے اجزاء کو بیان کرنا ایک عام انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان کو انسان کی جستجو کے اندر صدیاں بیت گئی، مگر آج بھی وہ اس کی تحقیق اور جستجو کے اندر اپنے علم میں نامکمل ہے۔ اس پوری کائنات میں رب نے اپنے حبیب کے صدقے تمام مسلمانوں پہ یہ احسان کیا کہ ان پر اپنے حبیب کی شفاعت کو لازم کیا، اور مسلمان ایز اے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا عرض کرے۔ آپ کا رتبہ اور آپ کا مقام تو اللہ نے بلند کیا ہوا ہے۔ ہم اس کائنات میں سب سے جو خسارے کی مخلوق ہے اسے انسان کہا گیا، اسے اشرف المخلوقات کہا گیا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، جس کا مفہوم آپ کے سامنے ہے، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو جو سب سے خسارے میں مخلوق ہے اس کے اندر اللہ نے جو اس کی کوالٹیاں پیدا کی ہیں ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے۔ ہم اللہ کے حبیب کو کس طرح اور کیسے بیان کریں؟ اس کی عظمت، اس کی شان سب سے نرالی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں، تیرا حسن و جمال مرد حق کی دلیل، تو بھی حسین و جمیل وہ بھی جلیل و جمیل۔ یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے حبیب کی شان میں کس قدر ہمارے دل میں محبت ڈالے اور کس قدر عاجزی کے ساتھ ہم درود و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھیجیں۔ دیکھتے رہیے وار۔